بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اور آنے والا دن جمعے کا دن ہے، اور آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات میں انشاءاللہ ہم لوگ دیر تک کلمات اور محاضرات اور دینی دروس پڑھیں گے. اساسی اور اہم مہمان گرامی جو اس 2 روزہ جالیات کانفرنس کے ہیں، آخری یہ درس ہوگا، اور اس درس کے محاضر اور مقرر مہمان گرامی ہمارے ساتھ اس خیمے میں تشریف فرما ہیں، جن کا اعلان میں بار بار کر رہا تھا، اور وہ ہیں فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ. آپ کا عنوان ہے اللہ رب العالمین کا تعارف، حقیقت توحید. ہمارے رب کے کیا اختیارات ہیں، ہمارے رب کی کیا خصوصیات ہیں، ہمارے رب کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہمارا رب کون ہے. دوستو، یہ وہ موضوع ہے جو ہر مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہی کا وہ اہم موضوع ہے. آج دنیا چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے اور اپنے رب کو ڈھونڈ رہی ہے. یہاں تک کہ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اس روئے زمین پر جو جیتے ہیں، وہ مسلمان اپنے رب کی خصوصیات اور اہمیت کو نہیں جانتے ہیں. اس اعتبار سے یہ محاضرہ نہایت ہی اہم ہے. دوستو، ابھی انعامات بھی باقی ہیں، اور رات کا کھانا بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا کھانا اس بار تیار کیا گیا ہے. لہٰذا یہ محاضرہ نہایت ہی اہم ہے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی. کیونکہ رب العالمین جو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں صفتوں کا مالک ہے، رب العالمین جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے. آج دنیا میں جتنے بھی خرافات ہیں اور جتنے بھی شرکیات ہیں اور جتنے بھی بدعات ہیں اور جتنی بھی خرابیاں ہیں، یہ ساری کی سارے خرابیوں کے وجوہات کیا ہیں؟ آج اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو اپنے رب کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. جو ساتھی گفتگو کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ، جس طرح آپ یہ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام سن رہے تھے، آپ اس دینی محاضرے کے لیے نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ ہمارا یہ محاضرہ سنیے. انشاءاللہ رب العالمین جب آپ محاضرہ سنیں گے، تقریر سنیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کی زندگی کی انوکھی تقریر ہوگی. ایک ایسی تقریر مقرر کرنے جا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ شاید آپ نے اس سے پہلے اتنی اہم تقریر نہیں سنی ہوگی، اتنی اہم بات نہیں سنی ہوگی. لہٰذا میں تمام احباب سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو بند کر دیں. میرے بھائی، توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید کیا ہے میرے بھائی؟ رب العالمین کی حقیقت ہے، رب العالمین کے صفات و اختیارات ہیں. وہ رب العالمین جس رب العالمین نے ہماری زندگی کے لیے دنیا میں یہ گل و بہار بنائے ہیں، وہ رب العالمین جو آخرت کے میدان کے لیے اور آخرت کے دن کے لیے ہمارے لیے گل و گلزار بنائے ہیں. میرے بھائی، ہماری زندگی کا مقصد ہی رب العالمین کی بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے. یہی وہ جہالت ہے جس کی وجہ سے مسلمان
اور غیر مسلم دونوں ہی فرقہ اور طبقہ آج یہ شرک میں، بدعات میں، خرافات میں اور اللہ رب العالمین کی عداوت اور دشمنی میں واقع ہے۔ تو اب اس مقدمے اور تمہید کے بعد میں اپنے مہمان خصوصی اور شہر ریاض سے آئے ہوئے اپنے مہمان فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس اہم موضوع کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اس کائنات کا خالق اور مالک، اس کائنات کا رازق ایک اللہ تعالی ہے۔ اللہ مالک نے ہمیں پیدا کیا، اللہ مالک نے ہمیں دنیا پہ بھیجا، اللہ مالک نے ہمارے لیے اس دنیا کو سجایا، لیکن اکثریت اسی الہ سے غافل ہو گئی۔ اکثریت اپنے اللہ کو بھول بیٹھی۔ کچھ لوگ تو ایسے جنہوں نے ذات الہی کا وجود کا ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ نہیں ہے، زمانہ پیدا کرتا ہے، زمانہ مارتا ہے، اپنے آپ یہ دنیا چل رہی ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ سمندر کے اندر ایک کشتی رواں دواں ہے جس کے اندر ضروریات زندگی کی ہر چیز ہے، لیکن وہ کشتی اپنی منزل کی طرف بغیر ملاح کے چل رہی ہے، بغیر چپو چلانے والے کے چل رہی ہے، تو یہ بے عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سمندر ہو، اس میں ایک کشتی ہو جس میں ضرورت کی ساری چیزیں ہوں، لیکن اس کو چلانے والا کوئی نہ ہو اور وہ اپنے آپ چل رہی ہو۔ کوئی ان سے پوچھے تم سمندر میں چلنے والی ایک کشتی کو بغیر ملاح کے چلتے ہوئے لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے نہیں مان سکتے، یہ زمین و آسمان کا پورا نظام ایک اللہ کے بغیر کیسے چلتا ہے، اس کو کیسے مان لیتے ہو؟ کچھ نے تو اللہ کی ذات کا انکار کیا اور کچھ اللہ کو مانے لیکن ویسے نہیں مانا جیسے اللہ مالک چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہر چیز کو الہ سمجھا۔ انڈیا والے بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے ہندوؤں کا ایک جملہ سنا ہوگا، پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر۔ انہوں نے ہر چیز کو خدا بنا لیا، انہوں نے ہر چیز کو نعوذ باللہ اللہ کی صورتیں سمجھ لیا۔ اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت سنائی کہ مالک نے کہا ہے تعالی اللہ عما یقولون، اور میرا اللہ پاک ہے، اس رب نے یہ نہیں فرمایا۔ وہ جھوٹی روایت کیا ہے؟ کنتو کنزا مخفیا، اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا۔ اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ عقیدہ وحدت الوجود کے نام پہ یہ کفر اسلام کو ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے بعض جاہل صوفیوں نے عوام کے سامنے اللہ کے بارے میں یہ تصور بھی پیش کیا۔ اصل میں یہ تصور ہندوؤں سے لیا گیا۔ کہیں تو وہ گائے کے سامنے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، کہیں سورج کے سامنے باندھتے ہیں، کہیں دریا کے سامنے باندھتے ہیں، کہیں بن مانس کو، کہیں چوہوں کو، وہ مختلف روپ میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا الہ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ کفر
کفار مکہ کے کفر سے بڑا ہے۔ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں وحدت الوجود کے قائلین بد عقیدگی میں یہود و نصارہ اور مشرکین کے عقائد سے برے عقائد کے حامل ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں اللہ کے کلام سے کہ مالک کون ہے، مالک کی صفات کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہر صورت کے اندر اللہ ہے، ہر تصویر اللہ کا مختلف روپ ہے، یا وہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے؟ قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھیے، اور میرے ان دلائل کے آنے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر ایک بات کو تازہ رکھنا، اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، محمد کریم نے ہمیں دو چیز دی ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے۔ ہمارا سودا بڑا سادہ، بڑا کھرا، بڑا نرالا ہے۔ ہم جب بھی کوئی عقیدہ لیتے ہیں، عمل کا طریقہ لیتے ہیں، وہ اللہ کے کلام سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ مالک کا فرمان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی معبود برحق ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ایک ایسی ذات ہے جو انکار کرتی ہے کائنات میں وجود پانے والے ہر معبود باطل کا، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، وہ تھامنے والا ہے، آسمانوں کو اس نے تھاما ہے، زمین کے فرش کو اس نے بچھایا ہے، اس میں پہاڑ کی میخیں اللہ نے گاڑی ہے، اس میں دریاؤں کے پانی کے بہتے ہوئے یہ چشمے، یہ دریا، یہ ندیاں میرے اللہ کے حکم سے جاری و ساری ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کی شان، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، نیند اور اونگ کی کمزوریوں سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو الہ پکڑا گیا وہ سوتے بھی ہیں، جن کو الہ مانا گیا وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں، جن کو الہ کہا گیا، جن کی عبادت کی گئی، جن کو معبود سمجھا گیا، کبھی وہ دھرتی کے اوپر ہوتے ہیں، کبھی دھرتی کے نیچے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی شان، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ آسمانوں کا مالک، آسمانوں کے خزانوں کا مالک، زمین کا مالک، زمین کے اندر موجود خزانوں کا مالک، ہر چیز کا مالک تنہا اللہ ہے۔ وہ تنہا ہے، وہ رب ہے، وہ یکتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، جب آپ سوچئے گا، جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو مانگنا کس سے چاہیے؟ سوالی کس کے آگے بننا چاہیے؟ یہ ہاتھ دراز کس کے سامنے کرنے چاہیے؟ وہ اللہ ہے، مالک ہے، ہر چیز کا مالک۔ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے تو اپنی زبان سے کبھی نہ کہنا یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد۔ مدد بھی اللہ کی طرف سے، رزق بھی اللہ کی طرف سے، خزانے بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، موت بھی اللہ کی طرف سے، زندگی بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، بیماریوں سے نجات بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ کائنات فقیر ہے، کائنات منگتی ہے، کائنات سوالی ہے، سارے اللہ کے در کے محتاج ہے، اور اللہ کسی کے در کا محتاج، وہ اللہ ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ان خزانوں کی چابیاں ہیں۔ شفا لینی ہے، اولاد لینا ہے، رزق کے سوالی ہو، بیماریاں آ گئی ہیں، تکلیف اور مصیبتوں میں ہو تو مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، غوث اعظم اللہ، بری کرنے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ۔ قبروں کے اوپر مردوں کے سامنے آ کر سوالی نہ بنو کہ یہ بھی میرے اللہ کے در کے سوالی تھے۔ سب کچھ ہے تو میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ من ذا الذی
یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کا تعارف سنیے. من ذا الذی، کون ہے جو قیامت کی گھڑی میں اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ابھی تو پیروں نے مولویوں نے پٹی پڑھا رکھی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، بابا جی کی پیر جی کی لڑ پکڑی بھی ہے، میں نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، نوری ہوں، سہر وردی ہوں، بغیر وردی ہوں. بابا جی چھڑا لیں گے، پیر صاحب چھڑا لیں گے، حضرت جی چھڑا لیں گے. قرآن کہتا ہے من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی دم مار سکتا؟ پیر و فقیر کی بات نہیں کرتا، شیخ و حضرت کی بات نہیں کرتا، امام و مرشد کی بات نہیں کرتا، بات کرتا ہوں جو کائنات میں سب سے افضل ہستی ہے، نام نامی، اسم گرامی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت فاطمہ، حسن کی ماما فاطمہ، حسین کی ماما فاطمہ، علی کی زوجہ فاطمہ، رسول کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. پیارے حبیب کہتے ہیں بنتی خذی من مالی ما شئتی، بیٹی بابا کے گھر سے جو لینا ہے لے کر چلی جاؤ، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. فاطمہ عمل کرنا، رب نے پکڑ لیا تو تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکے گا. وہ اللہ کی قدرت، یہ میرے مالک کا، یہ میرے رب کا، یہ میرے الہ کا تعارف ہے. وہ ایسے قدرتوں والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. مولویوں کے جھنجھٹ میں نہ آنا، پیروں کے جھوٹ میں نہ پھنسنا. وہ قوالی سنی ہے نا آپ نے، قوالی گاتا ہے جہنم میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، پیر جیلانی سے یہ دیکھا نہ جائے گا. وہاں انبیاء کی حالت یہ ہے، ہر نبی یہ کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری جان، کوئی دم نہیں مار سکے گا. سفارش وہ کریں گے جس کو کرنے کی اجازت اللہ دے گا، سفارش ان کی کریں گے جن کی سفارش سننے کے لیے اللہ راضی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، بس پیروں نے اللہ کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے، ٹھیکے کیے ہوئے، سارے بخشے گئے. بخشنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، محمد کی سنت پہ عمل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ گھیرے ہوئے ہے، کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم کا مگر جتنا اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے. وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ بہت بلند ہے. اللہ کیا ہے؟ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے. قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں میرے اللہ کا تعارف سنیے، پھر یاد کیجئے، اپنے اللہ کی صفات کو دل میں بٹھائیے، اس توحید کو سمجھیے، لوگوں کو سمجھائیے. مالک کا فرمان، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کے بچھونے کو بچھایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارش کے پانی کو اتارا، پھر زمین کی چھاتی سے تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کیا. بارش اترتی ہے، بارش کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، ایک درخت کی جڑ میں جاتے ہیں، اس سے سیب پیدا ہوتا ہے، وہی پانی ہے، وہی زمین کی مٹی ہے، دوسرے کی جڑ میں وہ پانی جاتا ہے، کیلا بن جاتا ہے،
تیسرے کی جڑ میں جاتا ہے مالٹا بن جاتا ہے، چوتھے کی جڑ میں جاتا ہے انار بن جاتا ہے۔ پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، درخت کا رنگ وہی ہے، لیکن کہیں سے کوئی اور پھل نکل رہا، کہیں سے کوئی اور پھل نکل رہا۔ یہ رزق پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے انگوریوں کا رزق اتارتا ہے، نکالتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ قرآن حکیم کی آیات اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اپنے پردہ سماعت کو وا کیجئے، کانوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیے، کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیے، قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دل تک اتاریے، اور پھر جہاں جہاں اپنے عقیدے میں خرابی نظر آئے قرآن کی آیت سے عقیدہ درست کیجئے۔ مالک کا فرمان وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ۔ اس نے کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ وہ دریاؤں میں چلتی ہیں۔ کشتیوں کو تمہارے بس میں کس نے کیا؟ کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں کس کے امر سے؟ بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے۔ کشتی بھور میں پھنس جائے نکالتا کون ہے؟ اللہ نہ نکالے کوئی اور نکال سکتا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں، دریا کے اندر، سمندر کی تہ میں، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس گرفتاری کے اندر نجات دی تو کس نے؟ اللہ نے۔ تو مشکل کشا کون ہوا؟ کشتی پار لگانے والا کون ہوا؟ ہمارے کیا کہتے ہیں؟ حق بہو تاک بہو یاری اڑیا پار لائیں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، یا حسن کشتی پار لگا دو۔ ارے آپ نہیں سمجھتے مولانا، ایک کشتی تھی وہ ڈوب گئی تھی، 12 سال تک ڈوبی رہی تھی۔ 12 سال کے بعد وہ برات والوں کو خیال آیا کہ ہم نے پیر عبدالقادر جیلانی کی 11ویں شریف نہیں دی، انہوں نے 11ویں دی۔ پیر عبدالقادر جیلانی نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ پار لگا دیا، سارے زندہ تھے۔ میں سوال کرتا ہوں، جو 12 سال پانی کے اندر ڈوب کے بھی زندہ رہے، مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی اولاد تھے؟ بندے دا پتر تے 12 گھنٹے نہیں کٹ دا۔ انسان کا بچہ تو 12 منٹوں میں مر جائے گا مچھلی کے اس سمندر کے اندر، پانی کے اندر۔ پیر جیلانی نے 12 سال کی ڈوبی بھی کشتی پار لگائی، وہ سارے زندہ تھے، مچھلیاں تھی، مینڈک تھے، کچھوے تھے، کیا تھے؟ قرآن کہتے ہیں نہیں لوگوں، یہ سارے عقیدے غلط ہیں۔ کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کشتیوں کو پار بھی صرف اللہ لگاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کفار مکہ کی ایک پارٹی بھاگتی ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس میں موجود ہے، یمن کی طرف دوڑے، کشتی بھور میں پھنسی، یا منات یا لات یا عزا کے نعرے لگائے، کوئی بچانے کے لیے نہ آیا۔ اکرمہ کہتے ہیں جب ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب ہوگی، ہم نے لات کو چھوڑا، منات کو چھوڑا، عزا کو چھوڑا، ہبل کی پکار کو بند کیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے محمد کے سچے رب، اگر یہاں سے نکال سکتا ہے تو صرف تو نکال سکتا ہے۔ ہم نے یا اللہ کہا، اللہم کہا، ربنا کہا، رب محمد کا واسطہ لگایا، ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی پار ہو گئی۔ اکرمہ کہنے لگے جس رب نے مجھے پانی میں نجات دی ہے، میں خشکی میں اترا تو اسی اللہ کی عبادت کروں گا۔ کشتیوں کو پیر پار لگا سکتے؟ کشتیوں کو سیدنا علی پار لگا سکتے؟ کشتیوں کو پیر جیلانی پار لگا سکتے؟ کون لگاتا ہے؟ اللہ۔ کشتی کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ ان دریاؤں میں، ان پانیوں میں، ان سمندروں میں بہنے والے جہاز، کشتیاں اللہ چلاتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، اللہ نے سورج کو بھی چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ برابر ہی چل رہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات دن کو بھی اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا۔ وَآتَاكُمْ، آیت کو سننا، قرآن کی آیت، مالک کا فرمان،
اپنے دل میں اتارنا، مردوں سے رشتے توڑنا، زندہ رب سے رشتہ جوڑنا۔ وَآتَاكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ وہ ہے، وہ تمہیں عطا کرتا ہے جو تم اس سے سوال کرتے ہو۔ اللہ سے جو مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے۔ اولاد کس نے دی ہے ہمیں؟ رزق کون دیتا ہے ہمیں؟ شفا کون دیتا ہے؟ مصیبت میں پھنسے ہوئے کی پکار کون سنتا ہے؟ محمد کریم کی مدد بدر کے میدان میں کس نے کی تھی؟ سیدنا علی کی مدد خیبر کے میدان میں کس نے کی تھی؟ یونس علیہ السلام کی مدد مچھلی کے پیٹ میں کس نے کی تھی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی مدد آگ کے انگاروں میں کس نے کی تھی؟ اسماعیل ذبیح اللہ کی مدد کس نے کی تھی؟ وہ اللہ ہے، وہ مالک فرماتا ہے، وہ رب وعدہ کرتا ہے، وہ تمہیں عطا کرتا ہے جو تم اس سے سوال کرتے ہو۔ اور سنو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، کوئی اللہ کی نعمتوں کو گن سکتا؟ یہ آنکھیں کس نے دی؟ یہ کان کس نے دیا؟ یہ ہاتھ کس نے دیے؟ یہ پیارا جسم کس نے دیا؟ اللہ کی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے گن نہیں سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، جب اللہ کی نعمتوں کو انسان گن نہیں سکتا، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے جو وہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ دیکھا ہے لوگوں کو یا نہیں دیکھا؟ پنجاب والوں، پیر کی قبر پہ مرغا لے جا کر کہتے نہیں ہو پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیر تالال، آواز لگتی ہے یا نہیں؟ آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، یا پیر جلانی شیئن للہ، بابا جی خالی نہ موڑنا، ارے یہ تو خود فوت ہو گئے، زمین کے نیچے دفن ہو گئے، یہ تیری جھولیوں کو بھر سکتے؟ جھولیوں کو بھرنے والا کون؟ مالک فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مردوں کی ڈھیریوں پہ گرتا ہے، یہ انسان کافر بھی ہے، ظلم کرنے والا بھی ہے، یہ مجرم ہے جو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اوروں کے در پہ آ کے گرتا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ کا تعارف سنیے، اللہ مالک وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے پیدا کیا، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ اپنے عرش پہ قائم ہوا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ پہ موجود؟ اللہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، اللہ کی ذات اپنے عرش پہ ہے، اللہ کی حکومت، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول ہر چیز پہ ہے۔ کالی سیاہ چیوٹی کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق اسے دیتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی چھاپ اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے، لیکن خود کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ کسی بھائی سے پوچھو اللہ کہاں ہے؟ وہ جو اللہ ہر جگہ ہے جی، اللہ دل میں ہوتا ہے جی۔ کچھ لوگوں نے جھوٹی روایت بنا رکھی ہے، قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، یہ جھوٹ ہے۔ قرآن خبر دے رہا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ اپنے عرش پہ قائم ہوا۔ یہ تو قرآن کی آیت تھی، میں آپ کو ایک دلیل اور بھی دیتا ہوں۔ دعا مانگتے ہو نا؟ مانگتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ، کیسے مانگتے ہو؟ ایسے۔ دعا مانگتے ہوئے ہاتھ کیسے اٹھتے ہیں؟ ایسے۔ کیوں اس طرح کیوں اٹھتے ہیں؟ کیونکہ ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کدھر ہے؟ خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اللہ ہے۔ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، جو کہتا ہے اللہ موجود فی کل مکان، ہر جگہ پہ اللہ موجود ہے، اس کو پھر دعا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کی بجائے ایسے مانگنا چاہیے، ایسے سوال کرنا چاہیے نا، یوں مانگنا چاہیے، ہاتھ یوں اٹھانا چاہیے، اللہم ربنا یا رب، کہیں بھی تو اللہ ہو سکتا ہے نا، ہاتھ یوں کرے۔ یہ خالی ہاتھ اوپر کی اٹھتے ہیں، یہ تو اللہ کی ذات، سبحان اللہ۔
کچھ لوگ آتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں. آپ نے دیکھا قبروں پہ کھڑے ہو کے سوالی بننے والوں کو؟ نیچے قبر ہے بابا جی کی، وہ اس قبر پہ آ کر کھڑا ہو گیا، یا پیر جیلانی، یا بابا جی، یا حضرت جی، یا شیخ جی، پیر جی بیٹا دے دو، پیر جی رزق دے دو، پیر جی روکری دے دو، پیر جی چھوکری دے دو، پیر جی شادی کروا دو. مانگ رہا ہے پیر صاحب سے. مانگ کس سے رہا ہے؟ جو قبر میں پڑا ہے، پیر صاحب سے. ہاتھ کدھر اٹھے ہوئے ہیں؟ مانگ رہا ہے پیر صاحب سے. یا بابا، یا ولی، یا شیخ، یا مرشد، یا امام، یا حضرت. مانگ رہا ہے یا بابا. ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ اور بھائی جس سے مانگ رہا ہے وہ نیچے ہے. اس طرح مانگ، بابا جی دے دو، بابا جی دے دو. اس کی قبر پہ ہاتھ کرو نا، بابا جی نکال دو. کوئی نہیں ویکھن دیا، کر دے جڑی شے دینی کر دے، دے دے. تم بابا کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے ہاتھ ایسے کیوں کرتے ہو؟ اس لیے تمہارا ضمیر کہتا ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا یہ بابا نہیں ہے، وہ اللہ ہے. اللہ اپنے عرش پہ قائم ہوا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی مددگار، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے نہ سفارشی ہے. تو آج کے بعد یا علی مدد کہنا جائز؟ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانا اسلام میں جائز نہیں. قرآن درس دے رہا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، مددگار بھی اللہ ہے. جب بھی آواز لگانی ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. ادرکنی یا علی نہیں، اغثنی یا علی نہیں، ادرکنی یا رسول اللہ نہیں. کیوں؟ رسول اللہ نے اللہ سے مانگا، سیدنا علی نے اللہ سے مانگا، ہر ولی نے اللہ سے مانگا. قرآن مجھے درس دے رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے علاوہ قادر نہیں ہے، نہ تمہارا کوئی سفارشی ہے، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. آئیے اللہ کا تعارف سنیں. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وہ اللہ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی میں 1000 سال کے برابر ہے. ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم. یہ ہے اللہ. قرآن نواز لگا رہا ہے یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست، غالب، بہت ہی مہربان. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين، جس نے نہایت خوبصورت بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے کی. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اس کی نسل کو ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلایا. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اللہ نے روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل بنائے، پھر بھی تم بہت تھوڑا ہی اللہ کا احسان مانتے ہو. آنکھیں کس نے بنائی؟ آنکھیں کس نے بنائی؟ کس لیے؟ فلم دیکھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے؟ سوچیں، اپنے اپنے کمروں کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں. کس کس بھائی کے کمرے میں ڈش اینٹینے، انڈین فلمیں، بنگالی فلمیں، پاکستانی فلمیں ہیں، اور کس بھائی کے کمرے میں ترجمے والا قرآن شریف ہے؟ قرآن رکھا ہوا ہے ہم نے قسم اٹھانے کے لیے. قرآن رکھا ہوا ہے ہم نے. کمرے میں اگر چوری ہوگی، میرے 100 ریال تو کڈے، قسم رب دی میں کوئی نہیں کڈے، اور تو کڈے، ہوتی ہے لڑائی نہیں ہوتی؟ پھر فیصلہ کیسے؟ اچھا اگر تیرے 100 ریال میں نے اٹھائے ہیں تو میں قرآن پہ رکھ دیتا ہوں، تیرے ہوئے تو لے لینا ہوگا. جی ایک باری چھڑ 10 قرآن تے رکھ، میں چک لاں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آنکھیں دی ہے، ان آنکھوں سے حرام دیکھنے والوں، اس نعمت کا اللہ نے قیامت کے دن سوال کر لیا تو کیا جواب ملے گا؟ یہ کان کس نے دیے؟ گانے سننے کے لیے یا قرآن دین سننے کے لیے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہاتھ کس نے دیے؟ یہ پاؤں کس نے دیے؟
مسجد کو چل کر آنے کے لیے یا جمعرات کو اپنے دوست نئی فلم آئی ہے VCR بھی لے آیا آ جا سویرے جمعہ چھٹی ہے کوئی گل نہیں رات بہ کے فلم دیکھاں گے. یہ قدموں سے چل کے فلم دیکھنے جا رہا ہے, یہ ان قدموں سے چل کے گندگی دیکھنے جا رہا ہے. یہ قدموں کی نعمت کس نے دی ہے؟ قیامت کے دن ان ہاتھوں کا, ان کانوں کا, ان آنکھوں کا, ان قدموں کا, اس دل کا اللہ نے سوال کرنا ہے کہ اس نعمتوں کا تم نے کہاں استعمال کیا. آئیے ایک اور مقام پہ غور کرتے ہیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, 7 آسمانوں کو, اور زمین میں بھی اسی کی مثل پیدا کیا. یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس کا حکم اس کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہر چیز پہ قادر نہیں ہے. ہر کوئی اللہ کے در کا سوالی ہے, لیکن اللہ کو کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی, وہ پاک ہے کمزوریوں سے اور ہر چیز پہ قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش, اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو کھڑا کر رکھا ستونوں کے بغیر. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, یہ خیمہ بنایا ہے نا, اس خیمے کے اندر ستون نظر آ رہے ہیں, یہ ستون ہٹا دو تو خیمہ گر جائے گا. یہ ستون ہٹ جائے تو خیمہ, آسمان کو ستون دیکھا ہے کوئی آپ نے؟ کوئی ہے کوئی پلر کسی نے بنایا ہو؟ بن لادن کمپنی نے بڑا سارا پلر کھڑا کیا ہو, آسمان نہ گر جائے, پلر دے دو اس کے نیچے. اس آسمان کو کس نے کھڑا کیا ہے؟ اللہ نے, بغیر ستونوں کے, اللہ کے امر سے, مالک کے حکم سے آسمان کھڑے ہیں. پھر ثم استوى على العرش, پھر اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہوا. مولویوں کی یہ بات جھوٹی ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے. یا اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے, اللہ انسانوں کے دلوں میں ہوتا ہے. انسان کا دل اللہ کا عرش ہے نہیں. الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پہ قائم ہے. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى, اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے, ہر ایک میعاد معین پہ گشت کر رہا. يدبر الامر يفصل الآیات لعلكم بلقاء ربكم توقنون, وہ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے. وہ اپنے نشانات کھول کھول کر, اللہ اپنی نشانی کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ تمہیں ایک دن اللہ کی ملاقات ہونی ہے, اس بات پہ یقین ہو جائے. ہم نے یہ جہاں چھوڑنا ہے. کسی کے بابا فوت ہوئے, دادا فوت ہوئے تو یاد کر لو ہم نے بھی مرنا ہے. میرا دادا اس جہاں میں نہ رہا, بابا نہ رہا تو میں بھی رہ سکتا. ایک بات بتاؤں, اگر اس دنیا میں کسی کو مخلوق میں سے ہمیشہ کی زندگی ملتی, فاطمہ کے بابا پر موت نہ آتی. آئی یا نہیں آئی؟ مدینہ الرسول میں پیارے حبیب محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہے یا نہیں؟ قبروں میں سب سے مبارک قبر محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبر ہے, پیارے حبیب دفن ہوئے, اور لوگوں آمنہ کے لال اس دھرتی پہ ہمیشہ نہ رہے. اب کسی اور کا مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ جائے. جب میں نے مرنا ہے, آپ نے مرنا ہے, یہ جہان چھوڑنا ہے, اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے, تو اللہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو, اپنے عقائد کی اصلاح کر لو, اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. اللہ کے دربار میں جا کے زندگی بھر کا جواب و کتاب حساب ہونا ہے. ذرا اپنے دل میں سوچو تو صحیح, میری عمر 35 سال 40 سال ہوگی, آج مجھے اللہ اٹھا کے میری سابقہ زندگی کا حساب لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج اگر میری سابقہ زندگی کا مجھ سے مالک نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ نشانیاں, یہ چاند, یہ سورج, یہ آسمان, یہ ہوا, یہ رزق, یہ بارش, یہ نشانی اللہ کھول رہا ہے. تمہیں یقین ہو جائے جس نے یہ جہاں بنایا ہے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے, اس نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے, وہ کتنی خوبصورت ہوگی. اس کے لیے محنت کرو, اس کے لیے زندگی کے اندر اپنے آپ کو سنت محمد کریم کے تابع کرو, تاکہ یہ جہاں ختم ہونے کے بعد تم اللہ کے مہمان بنو. اور اگر اس دنیا کے اندر غفلت کی نیند میں پڑے رہے,
آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ اجی اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا۔ میں مولویاں دے رول لیں سائیں، مولویاں دے رول لیں۔ کون مرے گا کون اٹھے گا، بابر ہے اس کو اس کے عالم دوبارہ نیس، کون مرے گا؟ متووں کا کام تو صرف ڈرانا رہتا ہے۔ ارے بھائی کائنات میں سب نے مرنا ہے، اگر کوئی موت سے پاک ہے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ نبی بھی فوت ہوئے، انبیاء بھی فوت ہوئے، رسول بھی فوت ہوئے، اولیاء بھی فوت ہوئے، اور میں نے اور آپ نے بھی یہ جہاں چھوڑ کے اللہ کے دربار میں آنا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور پھر تمہاری صورت بنائی۔ کیسی بنائی اللہ نے صورت؟ اچھی یا نہیں؟ کتنے ناک لگے ہوئے ہیں منہ پہ؟ 2 ہوتے تو کیسا لگتا؟ کتنی آنکھیں ہیں؟ 3 ہوتی تو کیسی لگتی؟ یہ کان اللہ نے یہاں کتنے پیارے لگائے، یہ کان سر پہ ہوتے تو کیسے لگتے؟ آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ میری 2 آنکھیں لگانا 3 نہ بنانا؟ کہا تھا آپ نے؟ مجھے اندھا پیدا نہ کرنا کہا تھا آپ نے؟ مجھے لنگڑا پیدا نہ کرنا کہا تھا آپ نے؟ مجھے پاؤں سے معذور نہ کرنا کہا تھا آپ نے؟ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ یہ ہماری بہترین صورت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ نے اتنی پیاری صورت بنائی ہے تو اس رب کا شکر کرنا ہم پر واجب ہے یا کفر کرنا؟ کیا شکر کرنا واجب ہے؟ اور شکر کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ پیارا چہرہ رب نے بنایا ہے، اس نعمت پہ شکر ادا کیجئے، اپنے اس ماتھے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے زمین پہ نہ رکھیے۔ مومن اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے تو کس کے لیے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو جا۔ یہ سجدہ مومن جب بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے، درگاہ پہ سجدہ جائز نہیں ہے، پیر اور فقیر کو سجدہ کرنا جائز، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سجدہ کرنا جائز۔ ڈاکٹر صاحب بھی گئے ہیں، دمشق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مرید آتے ہیں، ایک ایک کر کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پتر چنگے کم لگا رہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سجدہ حق ہے اللہ کا، یہ عبادت ہے اللہ کی۔ اگر یہ غیر اللہ کے لیے کرو گے تو شرک کی لعنت میں ملوث ہو جاؤ گے، اور جو شرک کرتا ہے انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے رزق دیا ہے کس چیز سے؟ عمدہ پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں۔ مومن پہ اللہ نے خبائث کو حرام کیا، خبیث چیز کو حرام کیا ہے، اور طیب چیز کو مثال دے کے سمجھاؤں فرق، اور خبیث اور طیب کا فرق۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہو، ابھی کوئی آپ کو کبسہ دے، مندی دے، بروسٹ دے، بکرے کی ران دے تو کھاؤ گے یا نہیں؟ کھاؤ گے؟ کیوں؟ جہاں پر بیٹھے ہو یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پہ کوئی پاکیزہ چیز دو گے تو کھا لو گے نا۔ اور کوئی سگریٹ کا سوٹا دے، سگریٹ کا سوٹا دو، مولوی بیٹھے نے پرے کار کتنے مسیطے سگریٹ لائے ہیں، درس ہونڈیا ہے۔ جو یہاں مسجد میں جاتے ہیں نا سگریٹ پینے والے، ان کی سگریٹ کے ڈبے کہاں ہوتے ہیں؟ جوتی کے اندر، بوٹ کے اندر ہیں۔ اچھا، طیب جگہ پہ طیب چیز کھائی جا سکتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کوئی حمام میں گیا اور سموسوں کی پلیٹ ساتھ لے گیا، حمام میں بیٹھ کے سموسے کھا رہا ہوا کبھی؟ حمام خبیث جگہ ہے، سموسے طیب ہے۔ حمام میں سموسہ، حمام میں حلیب، حمام میں عصیر کوئی نہیں پیتا، لیکن حمام میں بیٹھتے پھر کیا کرتے ہو؟ کرتے ہو یا نہیں؟ کرتے ہو یا نہیں؟ حمام خبیث جگہ ہے، اور سگریٹ خبیث جگہ پہ خبیث جگہ استعمال ہوگی، اور پاک جگہ پہ پاک چیز استعمال ہوگی۔ کچھ مول صاحب بتاؤ، سگریٹ کا نام ہو قرآن میں سگریٹ حرام، بھائی قرآن میں ہے خبیث چیز حرام۔ اگر سگریٹ طیب ہے، اگر سگارہ طیب ہے، یہ تمباکو طیب ہے تو مسجد میں پیو، بیت اللہ میں پیو۔ مسجد نبی شریف کے اندر افطاری ہوتی ہے نا، سحری ہوتی ہے، کھاتے پیتے ہو۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا مسجد رسول میں سگریٹ پیتے ہوئے؟ آپ نے کبھی حمام میں دیکھا کسی کو افطاری کرتے ہوئے؟
खबीस चीज खबीस जगह पे। मौली कहते हैं वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़ा चीजों का रिज़्क़ दिया है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये सारी सिफात दिल में रखो। आसमान बनाने वाला, जमीन बनाने वाला, बारिश बरसाने वाला, अंगूरिये पैदा करने वाला, तुम्हारी सूरतें बनाने वाला। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, ये तुम्हारा रब है, ये तुम्हारा रब है, ये तुम्हारा रब है, बड़ी ही बरकतों वाला, जहानों का रब है। सजदे इसके लिए, रुकू इस अल्लाह के लिए, ज़िबा इस अल्लाह के लिए, नजर इस अल्लाह के लिए, नियाज इस अल्लाह के लिए, मदद इस अल्लाह से, सवाल इस अल्लाह से, रोना इस अल्लाह के सामने, झुकना इस अल्लाह के सामने, मोहब्बत अल्लाह से, खौफ अल्लाह से, तवक्कुल अल्लाह पर, भरोसे अल्लाह पर। क्यों? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये रब है, ये अल्लाह है, ये अल्लाह का तारुफ है। जो ये कब्र में मुर्दा दफन हो गया, ये रब जो कब्र में दफन हो गया, शेख मुर्शद इमाम हजरत, ये रब, ये माबूद, ये पूजने के काबिल, ये सजदे रुकू तवाफ नजर नियाज के काबिल नहीं है। क्यों? ये बंदा है, ये फकीर है, वो गनी है। उस अल्लाह पर ईमान लाइए, उस अल्लाह की वहदानियत को समझिए। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस समाई कैफ यशा, वो अल्लाह है जो हवाएं भेजता है, बादलों से वज़नी होती हैं, पानी को उठाए फिरती हैं, फिर अल्लाह जहां चाहता है उस बारिश को बरसा देता है। हवा किसके हुक्म से चलती है? अंधेरी किसके हुक्म से चलती है? हम क्या कहते हैं? बाबा फलाना बाबा अंधेरी छाड़ता है, बड़ी गर्म छाड़ता है, फला पीर अंधेरी छोड़ता है, फला बाबा अंधेरी। और फिर जब अंधेरी चलती है फिर क्या? जूती मुद्दी मार दे, अंधेरी रुक जाएगी। जूती उल्टी करते हो ना अंधेरी चलते हुए। ये पीर के हुक्म से हवा चल सकती, अल्लाह के हुक्म से चलती है। बारिश अल्लाह के हुक्म से बरसती है। प्यारे हबीब ने सजदा किया, बारिश के मकाम पे फजर की नमाज पढ़ी और कहा, जानते हो तुम्हारे अल्लाह ने मुझे क्या कहा है? सहाबा ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह जाने या उसका हबीब मुस्तफा जाने। कहा, अल्लाह ने कहा है, एक बारिश के बरसने से कुछ लोग मोमिन हो गए, कुछ काफिर हो गए। एक मतर की वजह से, अस्बहू बी मुमिनन, कुछ तो मोमिन होकर सुबह करते हैं और कुछ काफिर होकर उठते हैं। साहबा ने कहा, एक बारिश की वजह से मोमिन और काफिर? कहा, जिसने ये कहा ये मतर, ये बारिश अल्लाह की रहमत है, अल्लाह के हुक्म से बरसी है, अस्बहू बी मुमिनन, वो तो मोमिन है। और जिन्होंने कहा ये बारिश फलाने बाबा जी ने छोड़ी है, फलाने पीर साहब की नजर पूरी की थी, ये फला सितारे की वजह से ये बारिश बरसी है, अल्लाह की नेमत को अल्लाह से छीनकर गैरुल्लाह की तरफ निस्बत देने वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्होंने सुबह की है कुफर के हाल में, ईमान की हालत में नहीं रहे। वयजअलुहु किसफन फतरल वदका यखरुजु मिन खिलालिही, फिर इसके अल्लाह टुकड़े कर देता है। आप देखते हैं कि वो अंदर से कतरे लिए फिरती है, इसके अंदर से पानी बरसता है। फ़इज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून, और जिन्हें अल्लाह चाहता है अपने बंदों पे इसको बरसा देता है तो अल्लाह के बंदे अल्लाह से खुश हो जाते हैं। अल्लाह का तारुफ कुरान हकीम किस अंदाज में करता है, गौर कीजिए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया कैसा? कमजोर। जब मां के पेट से बाहर आए थे कमजोर थे या नहीं? कमजोर थे। उस वक्त कब्जा खाने के काबिल थे? मंदी, मशवी, रोस्ट खा सकते थे? रोना आता था? मेरे रब ने सिखाया। मां के दिल में मोहब्बत किसने डाली? मेरे अल्लाह ने डाली। मां की छातियों पे दूध किसने जारी किया? अल्लाह ने जारी किया। आपको चूसना नहीं आता था, चूसना किसने सिखाया? पहले कमजोर, फिर अल्लाह ने कुव्वत अता कर दी। जब बच्चा दुनिया में आता है, आपने देखा आते ही रोता है, आते रोता है ना बच्चा, क्यों? आनू जी नहीं करता दुनिया पे आने को जी, और जब आ जाता है दुनिया में ऐसा जी लगा बैठता है, अब जाने को दिल। आप में जो सबसे बाबा जी बूढ़े हों, अल्लाह उसको भी लंबी उम्र दे, वैसे उससे पूछ के देखो, बाबा मरनू जी करता है? कहता तेरा प्यो मरे, मैं क्यों मरा। वो बेशक लाठी लेके चले,
وہ بے شک لاٹھی لے کے چلے، بے شک تو چلا نہ جائے، بالکل ہنڈیوں کا پنجر مک آ گیا ہے بابا، لیکن مرنے کو دل، جیسے اپنی مرضی سے ہم دنیا میں آئے نہیں ویسے اپنی مرضی کے بغیر ہم نے اللہ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اس دنیا سے، اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس قوت کے بعد پھر کمزوری ہے۔ قوت کے بعد کمزوری ہے یا نہیں؟ پہلے آپ چھوٹے سے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر کالی سیاہ داڑھی، کالی سیاہ مونچھے، پھر آہستہ آہستہ وہ کالی سیاہ داڑھی میں چٹے بال آنے لگ گئے۔ آتے ہیں چٹے بال یا نہیں؟ آتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ہی دیکھتے ہیں نا سفید بال، وہ اندر جاتے ہیں شیشہ دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہی ہوں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر 2 3 کرتے 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 کافی ساری داڑھی سفید ہو جاتی ہے۔ پھر جب بس نہیں چلتا نا، پھر بس نہیں چلتا، کتنے بال پھاڑے گا؟ گنجا ہو جائے، گودا ہو جائے گا۔ پھر اپنے بیٹے سے تھک ہار کے پوچھتا ہے، پتر جی ابا وہ دکان کتھے آ؟ ابا کیڑی؟ جتھوں منہ کالا کرائی دا۔ نائی کے پاس جاتے ہیں سفید داڑھی والے یا نہیں؟ نائی کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ میرا منہ کالا کر دو، کہتے ہیں نا۔ نائی کے پاس منہ کالا نہیں کرنا چاہیے۔ منہ کالا پنجابی میں سمجھتے ہو نا، منہ کالا۔ انڈیا والے بھائی آپ بھی سن لو، منہ کالا نہیں کرنا چاہیے، سفید رہنے دو۔ مہندی لگاؤ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مہندی لگاؤ۔ جس نے کالا خضاب، کالا رنگ استعمال کیا، وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا۔ قوت کے بعد پھر کمزوری ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ یہ ہے اللہ کا تعارف، یہ ہے اہل ایمان کا رب جو سب تعریفوں کے لائق ہے۔ سب تعریفیں کس کے لیے؟ خوبصورت پھول کو دیکھو گے، پھول کی تعریف کرو گے، حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ پھول کو پیدا کرنے والے کی۔ محمد کریم بڑے خوبصورت تھے، آپ جیسا پیارا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ پیدا ہوگا، نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ پیارے حبیب کو پیارا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ قرآن حکیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کا برابر بناتے ہیں۔ دوسروں کو رب کے برابر بنانے کا کیا معنی؟ جو کام خالص اللہ کے لیے، اگر ہم کسی اور کے لیے کریں گے تو اس کو اللہ کے برابر۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہے۔ کیا کہا؟ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ ہماری بسوں پہ نہیں لکھا تھا پنجاب میں، اللہ نبی وارث، اللہ نبی کی مرضی، اللہ نبی کا کرم۔ پیارے حبیب نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہ جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کچھ کرنا چاہے کر سکتی۔ پیارے حبیب کے پیارے چچا ابو طالب، نبی نے چاہا نہ کلمہ پڑھ لے، کہا نا یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ، چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ چچا نے اقرار کیا یا نہیں؟ نہیں کیا، نہیں مانا، بلکہ کہا علی دین عبد المطلب، اپنے باپ کے دین پہ فوت ہو گیا۔ میرے نبی کو غم ہوا، قرآن حکیم کی آیات نازل ہوگی، انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دے سکتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نہ چاہے کائنات مل کے چاہے کچھ کر سکتی؟ ہم کہتے نہیں جی، آپ کہاں مانتے ہو؟ ہمارے ایک پیر صاحب تھے، اس پیر صاحب کے پیچھے مرید نماز پڑھنے کے لیے آئے، فجر کی نماز تھی، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، دائیں طرف والوں کو دیکھا، ایک پیر کی نظر پڑنی تھی، سارے قرآن کے حافظ بن گئے۔ اس نے بائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر نظر پڑنی تھی، سارا قرآن ناظرہ پڑھنے والے بن گئے۔ نیچے بیٹھے بے سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بھائی پیروں کی نظر سے کچھ ہوتا، محمد کریم کی نظر بھی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منت بھی کر رہے ہیں. محمد کریم چچا کے سرہانے پر بھی بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ. چچا نہیں مان رہا. ہدایت کے فیصلے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگوں کے رب کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس اللہ کے برابر کسی کو نہ بناؤ. وہ عمل جو عبادت ہو صرف اللہ کے لیے کرو. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہ پکڑو. اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ کہو. اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہ کہو. داتا کون ہوتا ہے؟ دینے والا. داتا کا معنی کیا ہے؟ داتا دینے والا، فقیر لینے والا. تو داتا کون ہے؟ پیارے حبیب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، ادھر سے عمر آ رہے ہیں. پوچھتے ہیں ابو بکر عمر اس وقت اپنے گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے اور ابو بکر عمر کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. کہا جس چیز نے تم دو کو باہر نکالا ہے اسی چیز نے محمد کو بھی باہر نکالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بھی بھوک لگی ہے. تو داتا کون ہوا؟ ہم کیا کہتے ہیں نہیں تسی کتوں مانتے ہو؟ لاہور ہمارے بابا جی داتا علی حجویری کا شعر ہے. لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دی اے حد، کیوں تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے عرشاں دے. داتا اوپر ہے، داتا عرش پہ ہے، اور باقی جو فرش میں دفن ہو گئے وہ داتا نہیں، فقیر ہے، منگتا ہے، سوالی ہے. کھاتے اللہ کا ہو، گن کسی اور کے گاتے ہو. ایک بچہ مرغی لے کے، دجاج سمجھتے ہو نا؟ مرغی سمجھتے ہو؟ بنگلہ دیش والے بھائی مرغی جانتے ہو یا صرف مچھلی جانتے ہو؟ نہیں، مرغی بھی جانتے ہو. مرغی لے کے جا رہا، وہ اس مرغی کو مار رہا ہے. بچہ مرغی کو مارتا ہے، مرغی چیختی ہے، روتی ہے. کسی نے پوچھا مرغی کو کیوں مارتے ہو؟ کہا کیوں نہیں ماروں گا، اسے اور ماروں گا، میں اس کو ذبح کر کے بوٹیے کھا جاؤں گا. کہا اس کا قصور کیا ہے؟ کہا آپ خود فیصلہ کرو. اس مرغی کا ڈبہ میں نے بنایا ہے، اپنے گھر میں رکھا ہے، اس کی بیٹھے میں صاف کرتا ہوں، اس کو دانا میں ڈالتا ہوں، اس کا خیال میں رکھتا ہوں، بلی سے بچا کے دروازہ کنڈی لگا کے میں رکھتا ہوں. جب انڈا دینے کا ٹائم آتا ہے مرغی پڑوسی کے گھر جا کے انڈا دے دیتی ہے. اس مرغی کو مارو گے یا نہیں؟ کھاتی کسی اور کا ہے، گاتی انڈا دیتے ہوئے کسی اور کے گھر چلی جاتی ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اے بھائی تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا؟ ماں کے پیٹ سے باہر کس نے نکالا؟ ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے چلایا؟ اللہ نے. زندگی بھر نعمتیں کون دے رہا ہے؟ اللہ. سارا کچھ اللہ کا کھا رہے ہو، اور جب بات آتی ہے شکر ادا کرنے کے، بابا جی دا بڑا کرم ہے جی، ساڈے تے بابا جی دی بڑی نظر ہے. کھاتے اللہ کا ہو، گن کسی اور کا گاتے ہو. ایسے لوگوں کو پھر جنت کی خوشبو بھی مل سکتی. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اللہ اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرواتا ہے، نبی کہو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، میرے پاس غیب کی خبریں ہیں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اے نبی ان سے کہو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس خزانے ہیں. پوری کائنات کی ولایت، پوری کائنات کی پیری، پوری کائنات کی فقیری، پوری کائنات کے مرشد اکٹھے ہو جائے، کائنات کے سارے امام مل کے محمد کے قدموں کے خاک کے برابر بھی ہو سکتے نہیں ہو سکتے. محمد کریم امام الانبیاء، محمد کریم امام الانبیاء، محمد کریم کائنات کی افضل ترین ہستی، محمد کریم انبیاء کے سردار، انسانیت کے سردار. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی. محمد کریم کہہ رہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں. اور پیارے حبیب جب یہ اعلان فرما دیں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں تو لاہور کا بابا گنج بخش کیسے بن گیا؟ کوئی اور وہ انڈیا والا، لاہور والے ناراض نہ ہو جائیں، ہر باری ساڈا ہی ذکر کر دینے، میں انڈیا والا کا بھی ذکر کر لوں.
انڈیا والا قوالی گاتا ہے، میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ انڈیا والوں بھائیوں، سنی ہے قوالی یا نہیں؟ قوال گاتا ہے، کہتا ہے سارا زمانہ خواجہ معین الدین چشتی کی قبر پہ پلتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، جب خواجہ صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے زمانہ کس کی روٹی کھاتا تھا؟ جب خواجہ صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے لوگ بھوکے مرتے تھے، کہاں سے ملتی تھی؟ اجمیر والا بابا نہیں پیدا ہوا، حجویر والا بابا نہیں پیدا ہوا، بغداد کا جیلانی بابا نہیں پیدا ہوا، لوگ روٹی کھاتے تھے یا نہیں؟ کس کی؟ اللہ کی۔ داتا اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، بندہ پرور اللہ ہے، کھلائے تو اللہ، بھوکا رکھے تو یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے نہ بھوکا مار سکتا ہے۔ پیارے حبیب سے نبی اللہ اعلان کروا رہا ہے، کہو میں گنج بخش نہیں ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اب تو ہر پیر فقیر عالم الغیب بنا ہوا ہے نا، ہر کسی کو بابا جی کو پتا ہوتا ہے، بابا جی دیکھ کے بتا دیتے ہیں اس سے کر کڑی ہونی یا منڈا ہونا۔ ایک کو کہتا ہے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی، دوسرے کا تیرے گھر میں لڑکا ہوگا، دونوں میں سے کچھ تو ہوگا نا۔ ایک گھرانہ تو پکا مرید رہا۔ پیارے نبی سے اعلان کروایا گیا، اب کہو مجھے غیب کی خبریں نہیں، میں فرشتہ نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہو، درود ہو۔ وہ کون ہے؟ نور من اللہ کے نور میں سے نور۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ کے نور کے دو ٹکڑے نہیں ہیں، اللہ کے نور میں سے کوئی نکلا نہیں نکلا۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ظالموں تم نے رب کا جز بنا لیا، رب کا بیٹا بنا لیا۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کے نور میں سے کوئی پیدا ہوا؟ اللہ کے نور میں سے نور اللہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، عبادت میں اکیلا ہے۔ محمد کریم کون ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ سورۃ کہف ہے، آخری آیت ہے، 16واں پارہ ہے۔ نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، انسان ہوں۔ آپ کی بیوی پیارے حبیب کی ازواج، آپ کے والدین پیارے حبیب کے والدین، آپ کی پھوپھی پیارے حبیب کی پھوپھی، آپ کے چچا پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا، آپ کی اولاد پیارے حبیب علیہ السلام کی اولاد۔ وہ انسانیت میں انسانیت کے سردار تھے، انسان تھے، بشر تھے، نور من نور اللہ نہیں تھے۔ ہماری اس بات پہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ دیکھو جی وابی مولوی کنے گستاخ نے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ نبی ہم جیسے۔ بھائی مطلب بات پوری سننا۔ ایک ملنگ سے کسی نے کہا، ملنگ صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا بے وقوف پاگل، نماز نہیں پڑھتے، قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز دے نیڑے بھی نہ جایا کرو، کبھی نماز نہ پڑھا کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس نے کہا آگے تو پڑھو وانتم سکارا، جب نشے میں ہو۔ کہتا اتنے کو مان لینے دو، باقی بعد میں مانوں گا، ابھی اتنے کو، ہماری بات پوری سنو، پھر زبان چلاؤ، پھر بات کھولو، پھر کلام کرو۔ محمد کریم بشر ہے، سردار البشر، بشریت کے امام۔ لیکن اگر بات شان کی کرتے ہو، عزت کی کرتے ہو، مقام کی کرتے ہو، آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ہوا کیا یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہو صلی اللہ، خسارہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو 10 نیکیوں سے نواز دے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کروں، آپ کا کفیل، آپ کا شرکے کا مدیر کہے جو مجھے صبح 1 ریال دے گا میں اس کو 10 ریال واپس کروں گا، اس کے دفتر کے آگے سے لائن ٹوٹے گی؟ کئی تو لے کے دوبارہ بھی لائن میں لگ جائیں گے، انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے، کوشش کریں گے نا بھلے نہ ملے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، میرا مالک فرماتا ہے میرے حبیب پہ ایک دفعہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نقد اللہ تمہیں 10 رحمتوں سے نواز دے گا۔ پیارے حبیب انسان ہونے کے ناطے انسان ہے، شان ہم سے سن کے جاؤ، شان کیا ہے رسول اللہ کی؟ شان یہ ہے
فرشتہ کہتا ہے یہ وہی ہے جو چلتے زمین پہ ہیں، ان کا تذکرہ عرش بری سے ہوتا ہے. کہا وہی ہے. کہا ذرا تول کے تو دیکھوں. پیارے حبیب نے فرمایا ایک پلڑے میں اس نے مجھے بٹھایا، ایک پلڑے میں 2 کو بٹھایا، میرا پلڑا بھاری رہا، اس نے 10 کو بٹھایا. محمد کریم کا پلڑا بھاری رہا، 100 کو بٹھایا. محمد کریم کا پلڑا بھاری رہا، 1000 کو بٹھایا. محمد کریم کا پلڑا بھاری رہا. ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تولتا ہے؟ امام الانبیاء کو تولتا ہے، امام کائنات کو تولتا ہے. مقابلہ 2، 10، 100، 1000 سے کرتا ہے. ایک پلڑے میں کائنات کو بٹھا دے، ایک پلڑے میں آمنہ کے لال کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. شان اہل سنت سے سنو، شان اہل الحدیث سے سنو. جتنی شان محمد کی ہم مانتے ہیں کوئی اور مان سکتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیارے حبیب کہہ رہے ہیں میں نور من نور اللہ نہیں ہوں، نوری مخلوق نہیں ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، اللہ جو مجھ پہ وحی کرتا ہے میں اس وحی کی اتباع کرتا ہوں. وحی کس پہ ہوتی ہے؟ وحی کس پہ ہوتی ہے؟ نبی پہ، پیارے حبیب پہ. وحی امام صاحب پہ نہیں ہوئی، وحی بغداد والوں پہ نہیں ہوئی، کوفے اور رائمنڈ والوں پہ نہیں ہوئی، بریلی اور دیوبند والوں پہ نہیں ہوئی. وحی صرف محمد الرسول اللہ پہ ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات، فائنل بات، فائنل اتھارٹی، ایتھینٹک بات اگر کسی کی کائنات میں ہو سکتی ہے جس میں کوئی چھوٹ نہیں، جس میں کوئی غلط نہیں، وہ بات نہ میرے پیر کی، نہ آپ کے پیر کی، نہ میرے امام کی، نہ آپ کے امام کی، نہ میرے شیخ کی، نہ آپ کے شیخ کی، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی. اس لیے ہمارا اعلان ہے ہم نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ قادری، نہ رضوی، نہ نوری، نہ سہر وردی، نہ وردی، نہ بغیر وردی. ہم نے ایک ہی وردی پہنی ہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے رہبر. ہم نے نماز پڑھنی ہے تو سنت رسول کے مطابق ہاتھ سینے پہ باندھے ہیں. ہم نے نماز پڑھنی ہے رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین. کیوں؟ ہمارے آقا بلال کے آقا محمد نے ایسے پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، جہاد محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی. ہم نے ایک کو امام اعظم پکڑا، ہمارے امام اعظم محمد الرسول اللہ، ہمارے قائد اعظم محمد الرسول اللہ، ہمارے رہبر اعظم محمد الرسول اللہ. ہم پوچھتے ہیں عرش والے کو، پوجنے کا طریقہ پوچھتے ہیں مدینے والے کو. اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہے، محمد کے علاوہ عبادت کا کسی سے طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کارساز ہے، اللہ نگہبان ہے. تھک تو نہیں گئے آپ؟ ہاتھ اٹھاؤ جو تھک گئے ہیں. کوئی بھی نہیں تھکا؟ تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کارساز ہے، نگہبان ہے. قرآن حکیم کے حوالے پہ غور کیجئے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب لوگ اکٹھے ہو گئے، کفار اکٹھے ہو گئے اہل ایمان کو مارنے کے لیے، تو کہا گیا لوگ تمہیں مارنے کے لیے آ گئے، ان سے ڈر جاؤ. ان کا ایمان یہ سن کر بڑھ گیا. کیوں؟ جو رات قبر میں لکھی ہے اس کو کوئی ٹال سکتا؟ کائنات مل کے مارنے کے لیے آج یہ اگر اللہ نے وہ وقت موت کا مقرر نہیں کیا کوئی مار سکتا؟ کیا کہا اہل ایمان نے؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. انہوں نے آواز لگائی اللہ ہمیں کافی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارے لیے کارساز ہے. کوئی کہے تیرے کار 5 سال ہو گئے ویاہ ہوئے نو منڈا نہیں ہویا، جاؤ بابا سلطان باہو کی قبر پہ اس کی بیری کے نیچے چادر بچھاؤ. بچھاتے ہیں یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بیر گرا تو بیٹا، پتا گرا بیٹی، تنکا گرا بولو، تنکا بھی تو گر سکتا ہے نا، پھر مخنث ہوگا. بیر سے بیٹا، پتے سے کڑی، تنکے سے کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیے کون دیتا ہے؟ مکس کر کے کون دیتا ہے؟ کسی کو کچھ نہ دے بانج کر دے تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس لیے بیٹے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ عبداللہ، عبد الرحمن،
ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ پیر دتا، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش، عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد الامام، عبد الزہرا، عبد الحسن، عبد الحسین. سنا ہے نام یا نہیں سنا؟ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور. بیٹے بھی بیٹا دیتا اللہ ہے، نام پیر دیتا. دیا اللہ نے نام نبی بخش، دیا اللہ نے نام امام بخش، دیا اللہ نے نام پیر بخش. انا للہ. وجہ سناؤں آپ کو؟ انسانیت کی جہالت کی بنیاد پہ لوگ بیٹے کو قیمتی سمجھتے ہیں، لڑکی کو کم سمجھتے ہیں. لڑکا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ خوب خوشیاں ہوتی ہیں نا. خان صاحب کے گھر میں بیٹا ہو تو کلاشنکوف کے برسٹ مارے گا، پنجابی کے گھر میں ہو تو لوٹیاں پائے گا، میرے گھر منڈا ہویا، ٹھیک ہے. اور لڑکی ہو جائے تو کسی پڑوسی کو بھی خبر، پڑوسی حیران رہتے ہیں کہ خبر آنی تھی آ نہیں رہی. وہ پوچھو بھائی آپ کے گھر میں کچھ کڑی ہوئی سی، نہ عقیقہ، نہ خوشی، نہ لڈو، نہ مٹھائی، کوئی شے، کڑی ہوئی سی کڑی. آپ نے کبھی کسی لڑکی کا نام سنا ہے پیر دیتی؟ کسی لڑکی کا نام پیر دیتی؟ لڑکی کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اللہ رکھی، اللہ بخشی، اللہ وسائی. لڑکی کمزور، اللہ نے دی. لڑکا بڑا، حسین نے دیا، علی نے دیا، حسن نے دیا، فاطمہ نے دیا، پیر نے دیا، بابا نے دیا. اتنا ظلم لوگوں. لڑکے کی نسبت رب سے توڑ کے غیر اللہ کی طرف کرتے ہو، کمزور لڑکی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو. لڑکی لڑکا دینے والا کون ہے؟ اللہ. آپ کے گھر میں شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، کبھی رب کے در کو نہ چھوڑنا، رب کے در کو نہ چھوڑنا، ڈھیری پہ کبھی نہ گرنا. اولاد دینے والا ایک اللہ ہے. آپ کے دل میں سوال آ سکتا ہے کہ جی مولوی صاحب آپ عجیب بات کرتے ہو، جب ہم کسی پیر کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے مانگتے ہیں تو بیٹا تو ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر آپ کیسے کہتے ہو پیر نہیں دیتا؟ اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں، خود نہیں دیتا. چلو یہ تو پیر ہیں، ولی اللہ ہیں، اس کو تو ایک سائیڈ پہ رکھو. جو ہندوؤں کے مندروں میں مورتیاں پڑی ہیں وہ تو ولی اللہ نہیں ہے نا جی، وہ تو صنم ہیں، بت ہیں، ٹھیک ہے. ہندو جب اپنے صنم کے پاس جاتا ہے تو اس کو اولاد ہوتی یا نہیں ہوتی؟ پھر اس کو کون دیتا ہے؟ میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں. مزدور روٹی کھاتا ہے مزدوری کر کے، ڈاکو روٹی کھاتا ہے ڈاکہ مار کے، ٹھیک ہے. دونوں کو روٹی کون کھلا رہا ہے؟ ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے، ایک حرام طریقے سے کھا رہا ہے. مزدور حلال طریقے سے، عامل حلال، ڈاکو چور سارق حرام طریقے سے. دونوں کو کھلاتا کون ہے؟ جو اللہ سے مانگے اسے بھی اولاد اللہ دیتا ہے، جو قبر سے مانگے اسے بھی کون دیتا ہے؟ ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے، ایک حرام طریقے سے کھا رہا ہے. اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، آپ صبر کر کے رب کے در سے اپنے سر کو نہ اٹھاؤ، مل جائے گا. اور اگر آپ شیطان کے بہانوں میں آ کے درگاہوں پہ جا کر گرو گے، دے گا اب بھی اللہ. آپ کا عقیدہ برباد ہو گیا. اللہ کے در کو نہ چھوڑیے. اہل ایمان نے کہا وقالوا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، تم جو چاہتے ہو کر گزرو، ہمیں اللہ کافی ہے. ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے. اللہ نہایت رحمتی والا ہے، سلامتی والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کو کوئی روک سکتا؟ اللہ جو رحمت دینا چاہے کوئی روک سکتا؟ وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اور اللہ اگر کسی سے روک لے اسے کوئی دے سکتا؟ اللہ دے، روک کوئی نہیں سکتا. اللہ روک لے، عطا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نہایت ہدایت دینے والا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. آپ جس کو چاہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے سکتا ہے. اللہ ہی مشکل کشا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کسی کو مصیبت میں پکڑ لے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا، علی مشکل کشا، ولی مشکل کشا. ہم قرآن کی دلیل دیتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ہمیں مار دے تو سین مولوی صاحب. سیدلیہ پہ جا کر کہتے نہیں ہو قبض کشا گولی دے دو، کہتے ہو گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو مولا علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی یہ ڈھکوسلے ہیں، ہمارے پاس ڈھکوسلے نہیں. قرآن کی آیت ہے، مالک کا فرمان ہے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 17 یاد کر لیجئے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ. اللہ نے اگر مصیبت ڈالی، اللہ نے اگر پریشانی ڈالی، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ.
اس کا مشکل کشا پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ خیر دینا چاہے تو رب کی دی ہوئے خیر کے فیصلوں کو کوئی رد کر سکتا؟ فریاد رس صرف اللہ ہے. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے؟ یا وہ ذات بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، تکلیف کو دور کر دیتا ہے. مصیبت میں انسان پکارتا ہے تو کس کی آواز، کس کا نام لیتا ہے؟ اللہ کا. اور جب تم مالک کو پکارو، مالک پکار سنتا ہے، جواب دیتا ہے یا نہیں؟ کہتے جی بات تو ٹھیک ہے، اللہ بھی دیتا ہے، لیکن پیر صاحب بھی تو سنتے ہیں نا. اللہ کو کیرلے والا پکارے، پٹھان پکارے، پنجابی پکارے، ہندی پکارے، سندھی پکارے، گونگا پکارے، بہرا پکارے، اللہ سب کی سنتا ہے. اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ نہیں جی یہ خان صاحب، بابا صاحب، پیر صاحب، شاہ صاحب بھی سنتے ہیں. پیر صاحب پنجاب کے رہنے والے، ان کے دربار پہ تعمیل کا اللہ کرنے والا پہنچ گیا. اب وہ تعمیلی میں مانگ رہا ہے، فرض کیا مان بھی لے، پیر سنتا ہے، اس کے پلے میں تعمیل پڑے گی؟ پہلے تو جالیات سے شیخ لے کے جاؤ تو ترجمہ کر کے بابا جی کو بتائے کین کیڑے ہے. بھائی پٹھان ولی اللہ کے دربار پہ کیرلا کا بابا آ کر، کیرلا کا فقیر آ کے مانگتا ہے، جو بابا جی دفن ہیں پشاور میں، ان کو پشتو کے علاوہ کوئی اور زبان؟ سوال کرنے والا کیرلا میں کر رہا ہے، ٹرانسلیشن کون کرے گا؟ اللہ کے لیے اس عقل کو استعمال کرو. یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے. وہ میرا اللہ ہے، جس زبان میں چاہو پکار لو. ارے تمہاری زبان نہیں ہے، دل میں جو خیالات آتے ہیں آنے سے پہلے میرے رب کو پتا ہوتا ہے. اس اللہ کا شریک نہ بناؤ. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے پریشان حال پکارے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، مصیبت کو ٹال دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کوئی اللہ کے علاوہ مشکل کشا ہے؟ کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ.